رشتے تو اس وقت بنے جب تو دنیا میں آیا، یہ تیری اماں ہے، یہ تیرا ابا ہے، یہ تیری خالہ ہے، یہ تیری پھپھی ہے، یہ تیرا چچا ہے، یہ تیرا تایا ہے، یہ تیری دادی ہے، یہ تیرا دادا ہے، یہ تیری نانی ہے، یہ تیرا نانا ہے۔ تو دنیا میں آیا، تیرے رشتے بن گئے۔ یہ رشتے کس نے بنائے؟ یہ رب العالمین نے بنائے۔ تو پہلا رشتہ تو تیرا تیرے رب کے ساتھ ہے۔ اسی لیے کہا اللہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اور میرے بھائیوں، عرش والا رب کیا کہتا ہے میرے پیارے مصطفیٰ، یہ چادر اوڑھنے والے چادر لا کے سائڈ پہ رکھ، میری سرکار میرے دربار میں کھڑے ہو جائے، بس کھڑا ہو جا، پھر مجھ سے باتیں کر، رب نے آپ کی باتیں کر، قرآن پڑھ، مجھ سے دو لگا۔ اور آپ نے کیا کہا؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ رات کو کھڑا ہو جا، سارے رشتے چھوڑ دے، سب سے کٹ جا، میں رب سے جڑ جاؤں۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ یہ رات کو سارے سوئے ہوئے ہوں، تو سب سے کٹ کر میرے پیارے حبیب، سب سے کٹ کر، سب سے الگ ہو کر، مجھ سے جڑ کر، مجھ سے باتیں کر۔ یہ ہے اکبر رشتہ۔ اس رشتے کو بنا، اس کا خیال کر، اس کا خیال کر۔ یہ رمضان اسی لیے تو ہے، اس رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ بولے اس رشتے کو، قرآن سنا ہے تو مقصد اس رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ اعتکاف بیٹھے ہو تو اعتکاف کا مطلب کیا ہے کہ سارے لوگوں سے کٹ جاؤ، ایک پردہ سا تان لو، اس میں بیٹھ جاؤ، سب سے کٹ جاؤ، بیوی سے کٹ جا، بچوں سے کٹ جا، گھر والوں سے کٹ جا، کاروبار سے کٹ جا، پیسے مال سے کٹ جا، اپنے گھر چھوڑ دے، اللہ اللہ مسجد میں آ جا، میرے سے جڑ جا۔ تبتل یہی ہے، تبدیلا، تبتل، کٹ جا۔ آگے پھر فرمایا تبدیلا، اینج کاٹے جنہیں کٹن دا حق ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اعتکاف میں بیٹھا، موبائل نہیں سن رہا ہے، یہ اتنے بھی پوسٹیں لیتا گیا، یہ اتنے بھی حمل خونی کر رہا ہے، کون آئے گا؟ کی کٹیا؟ اللہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اور میرے بھائیوں، ایمان کی ایک لذت ہے، رب سے جڑنے کی ایک لذت ہے، یہ اللہ تعالیٰ قسمت والے کو عطا فرماتا ہے۔ بولے قسمت والے کو عطا فرماتا ہے۔ اب سنو، اذان کا ٹائم ہو گیا، بس ہونے والا ہے۔ حضور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کیا فرماتے ہیں؟ ارحنا یا بلال، غور کرنا، ارحنا، ہمیں راحت پہنچاؤ، ہمارے دل کو ٹھنڈا کرو، ہمیں سکون پہنچاؤ، ہیں بلال ہمیں سکون پہنچاؤ۔ یعنی حضور کو راحت اور سکون کس سے ملتا ہے؟ اذان کہ نماز پڑھیں۔ اور ارحنی نہیں کہا، ارحنی یا بلال، اے بلال مجھے سکون پہنچاؤ۔ کیا فرمایا؟ غور کرنا، فرمایا ارحنا، ہمیں سکون پہنچاؤ۔ یعنی جو میرے صحابہ ہیں، میں محمد کو اور میرے صحابہ کو سب کو سکون پہنچاؤ۔ اذان کہو، میں نماز پڑھاؤں گا،
حساب کتاب کا، نماز میں خیال کس کا ہے؟ اپنے گھر کا. اور تے کتوں سے بولو منڈا کھا گیا جڑا بندہ ارے ہم سب کو سکون پہنچاؤ یا بلا بلا ذرا کہو نا اونچی جگہ چڑھ کر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے بعد پھر ہم نماز پڑھیں گے، اپنے رب سے باتیں کریں گے. کیا اس سطح سے چلو کم صحیح، بہت تھوڑا صحیح، کیونکہ حضور ہم سے نہ پر اس سطح پر آنے کی کبھی ہم نے کوشش کی ہے؟ تو آج سے ہم سارے عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی نماز کو ایسا بنائیں گے، ہم اپنی نماز کو ایسا بنائیں گے. اب اس نماز میں سے صرف ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. نمازی کیا رکوع میں تو کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی، سبحان ربی العظیم. سبحان کا مطلب بڑا ہی پاک ہے. ربی میرا رب، اور میرا رب کون ہے؟ العظیم، بڑی عظمتوں والا ہے. اب یہ رکوع میں کیا ہے؟ رکوع میں یہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر. اب رکوع سے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے اللہ اکبر. مجھے آواز کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ کیا کہتا ہے؟ تو نے کہا رب العظیم، تو اللہ تجھے کہہ رہا ہے سامع اللہ، اللہ نے سن لی ہے. سبحان اللہ. تو نے کہا سبحان ربی العظیم، اللہ کہتا ہے سامع اللہ، تیرا سبحان ربی العظیم کہنا اللہ نے سن لیا ہے. سامع اللہ لمن حمدہ، سامع اللہ، اللہ نے سن لیے لمن حمدہ، اس شخص کی بات، اس نمازی کی یہ بات، حمدہ ہو جس نے رب کی تعریف کی ہے، جس نے اپنے رب، اپنے پالنے والے، اپنے پروردگار کی حمد بیان کی ہے. اللہ نے سن لی ہے. سبحان اللہ. سرکت کیا سمجھ اللہ ربنا کیا تعلیم ہے اللہ ایک نماز ہے. سامع اللہ لمن حمدہ. تو آگے پھر مریض کیا کرنا؟ اچھا میرے رب نے میری حمد کو سن لیا ہے. کہتا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا، لو میرے اللہ پھر حمدیں کثیرا طیبا مبارکا فی، پھر نہیں چھڑتا. آگے کیا کہتا ہے؟ ربنا لک الحمد، اللہ پھر تیرے لیے مزید تعریف ہے. ربنا لک الحمد ملء السماوات، اتنی تعریفیں جس پر ساتوں آسمان بھر جائے. ملء السماوات و ملء الارض، ساری زمین بھر جائے، آسمان بھر جائے، زمین بھر جائے. اللہ اکبر. اب زمین میں سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، پیٹرول بھی ہے، باقی دھاتیں بھی ہیں. کتنی دولتیں ہیں؟ ساری زمین بھر جائے. ملء السماوات و ملء الارض. اللہ کی قسم حضور کا اتنا بڑا احسان ہے، کمال دین دیا. سبحان اللہ، کمال دین اللہ. ملء الارض و ملء ما بینہما. گاتے تھے نہیں رکھی کل جائیے. وَإِلَى مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، سات آسمان ساری زمینیں، ان کے بعد اللہ نے جو مزید کائناتیں بنائی ہیں وہ بھی بھر جائیں. اللہ کی قسم اتنا ہی جملہ رب کے دربار میں
مگر یہ تو پتا ہو میں کہہ کیا رہا ہوں، کس رب سے مانگ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اصحابہ نے دماغ میں برتن نکے ساری کائناتوں کا شہنشاہ الحمدللہ رب العالمین جہاں کرا۔ اللہ اکبر، یہ میں نے نماز کا صرف ایک ٹکڑا اس کا ترجمہ اور شرح کی ہے۔ اگر ساری نماز کی شرح کروں تو کئی گھنٹے لگیں۔ بڑی کبھی میں نے اور آپ نے ایسی نماز ایسے تو نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتی ہے رات کی نماز حضور پڑھا کرتے تھے، کچھ نہ پوچھو اس کا حضر کیا تھا، اس کی لمبائی کیا تھی۔ حضور کے پاؤں مبارک سوٹ جاتے تھے۔ تو حضور کے پاؤں مبارک سوٹ جاتے تھے، کبھی ہمارے پیروں پر بھی سوزش آئی؟ سوچیں۔ اور حضور تو رب کے حبیب اور خلیل ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں۔ فرمایا حضور کی رات کی نماز تراویح جس کو کہتے ہیں، قیام اللیل جس کا نام ہے، تہجد جس کا تیسرا نام ہے، صدیقہ کائنات اماں جان فرماتی ہیں کچھ نہ پوچھو صحابیوں میرے بیٹو، اللہ اللہ حضرت محمد کریم کی نماز، اس کا حسن کیا تھا، اس کی خوبصورتی کیا تھی، اس کا کمال کیا تھا، اس کا جمال کیا تھا، رب کے ساتھ محبت کا انداز کیا تھا، پیار کا انداز کیا تھا، رب سے کلام کا انداز کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، جب یہ انداز تھا تو پھر اللہ نے مقام بھی لیا تھا نا۔ میری گفتگو کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا، 3 حصے میری گفتگو کی۔ دوسرا حصہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مقام کیا دیا، اور تیسرا حصہ میری گفتگو کا ہوگا کہ ہم نے انشاءاللہ جنت میں جانا ہے۔ تو وہ سفر کیسے کرنا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، چھا دیا رب نے مقام۔ جب یہ رب کریم سے محبت کا انداز تھا، اللہ اللہ سبحان اللہ، تو پھر اللہ نے مقام چاہ دیا۔ اب سننا مقام، اللہ اکبر۔ قرآن میں ہے مکہ کی شان، حضور پر قرآن نازل ہو رہا ہے۔ وَمَن يُرِدْ، مکہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو امن والا بنایا ہے، اس کو حرم بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر اس حرم کی حدود مقرر فرمائی ہیں، اور ان کے اندر مکہ شہر اور اس کی حدود حرم ہے، اس کے اندر درخت کاٹنا، کوئی دشمن ہو تو وہ بھی عمل میں، اس پر ٹھپکی کسنا، نقصان پہنچانا، وہ تو یہ اللہ کے بارے میں نہیں ہے، حرم ہے۔ اور مسجد حرام میں تو بالکل نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يُرِدْ فِيهِ إِلْحَادًا بِظُلْمٍ، جو شخص اس میں الحاد کرے، بظلم، ظلم کرے، کسی پر ظلم کرے، بات کے ساتھ کرے، آج کے ساتھ کرے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، ہم اس کو دردناک عذاب کا
زلزلہ آئے گا اور جس کے دل میں نفاق ہوگا وہ مدینے سے باہر نکل جائے گا. کہو سبحان اللہ. جس کے اندر کھوٹ ہے مدینہ اس کو ایکسپٹ اور قبول نہیں کرے گا. اور اب حضور کی دعا دیکھیں, اور یہ دعا کہاں ہے؟ بخاری اور مسلم میں. لو یہ سارا کھاڑے والا کام